بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ منافق لوگوں کا علاج اور منافقت کیا ہے؟ اصل میں منافق کی سب سے آسان تعریف یہ ہے کہ منافق کی زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور رکھتا ہے، یعنی منافق وہ ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ اور ہے۔ منافقوں کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو اسلام میں ہمیں منافقوں کی تاریخ مدینہ منورہ سے ملتی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو منافقین سر اٹھانے لگے، اور ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا ابی بن خلف۔ ابی بن خلف وہ آدمی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق شخص نماز بھی پڑھتا ہے مگر دکھاوے کے لیے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے؟ ان المنافقین یحادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا قصالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جی سے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت توڑا۔ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور ان میں سے ایک علامت ہوئی تو اس شخص میں نفاق کی ایک علامت پائی گئی، یہاں تک کہ اس کو چھوڑ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، یعنی امانت میں خیانت کرے گا۔ نمبر 2، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ نمبر 4، جب جھگڑا کرے گا تو گالی بکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ منافق میں کوئی 1-2 نشانیاں نہیں ہوتی، منافق کی بہت بڑی بڑی نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 فرمائی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی میں یہ ایک علامت پائی گئی تو یقین کرے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ نفاق اعتقادی جو ہے وہ کفر کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور منافق جو ہے، منافق اعتقادی کو بروز قیامت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ڈالا جائے گا۔ آج کل اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو آپ یقین کریں کہ آپ مدینہ کے ابی بن خلف جیسے منافق کو بھول جائیں گے۔ اگر آج اپنے گھروں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی منافقت دیکھیں تو آپ مدینہ کے منافقین کی منافقت بھول جائیں گے۔ آج کل اگر ڈھونڈنے سے بھی مخلص انسان آپ کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ کوئی انسان چاہے خون کے رشتہ دار ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہ رہے۔ منافقت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے جہالت، کینہ، بغض، حسد اور بد اعتقاد لوگوں کی صحبت۔ صحبت یہ وہ چیز ہے کہ اگر لوہار کے پاس آپ بیٹھ گئے تو ایک دن آپ کو بھی جلا دے گا، اور اگر کسی خوشبو والے کے پاس آپ بیٹھ گئے تو یقین کرے کہ آپ کی زندگی سے اور آپ کی ذات سے بھی خوشبو آنے لگے گی۔ صحبت وہ ایک خطرناک چیز ہے کہ اگر غلط لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ گئے جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے عقل مند اور ہوشیار اور عظیم انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ غرور کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی ہے، ان میں دوسروں کے لیے کینہ، بغض، حسد ہے۔ وہ امیروں کے پیر دباتے ہیں اور طاقتور کو خوش کرنے کے لیے کمزوروں پر چھڑ توڑتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کے پاس آپ بیٹھتے ہیں جو بڑی بڑی چوڑتے ہیں تو یقین کرے
ایک دن آپ بھی ان کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ علماء اور اللہ کے اولیاء کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کی ذات سے اور آپ کی زندگی سے خوشبو آنے لگے گی۔ اور یقین کرے یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں آپ جتنا اکیلے ہیں آپ کا اپنے اللہ رب العالمین سے اتنا ہی زیادہ رابطہ قائم ہوگا۔ شہروں کی طرف نکلتے ہیں تو جھوٹ، منافقت، کینہ، بغض، حسد کا بازار گرم ہوا ہے۔ ظلم اور جبر صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کا حق دبا دیا بلکہ بد اعتقادی بہت بڑی جہالت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم اپنے نیت کو جب تک پاک نہیں کریں گے ہماری 5 وقت کی نماز ضائع ہے، ہمارے حج جو ہر سال ہم جاتے ہیں وہ ضائع ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت کو پاک کرنا سب سے افضل جہاد ہے۔ دوسری بات، صحبت ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، جو صلح کی بات کرتے ہیں، جو پازیٹو بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ حق اور انصاف پر مبنی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرے۔ جتنا آپ گراؤنڈ ریئلٹی سے اور قرآن اور حدیث سے اور حق اور انصاف کی بات سے بھاگیں گے اتنی آپ کی زندگی آپ پر تنگ ہوتی جائے گی۔ تو اگر منافقوں سے بہت تنگ ہے ان کا ایک علاج اور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب جاہلوں سے آپ کا واسطہ پڑے تو ان کو کہے کہ قالوا سلاما، ان کو سلام کرے اور وہاں سے چل دیے، وہاں سے نکلے۔ اس بات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جاہلوں کو اگنور کرے۔ جب تک آپ جاہلوں کو، منافقین کو، حاسدین کو اگنور نہیں کریں گے ان کی کانفیڈنس دن بدن بڑھتی جائے گی، اور جب آپ نے منافقوں کو اگنور کرنا شروع کیا جو سب سے بہترین انتقام ہے خاموشی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور منافق اور حاسدین لوگ اپنے ہی جال میں غرق ہو جائیں گے۔ تو اگنور کرے، خاموشی اختیار کرے اور تنہائی میں اپنے حقیقی اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط بنائے، رابطہ قائم کرے۔ جو سب سے زیادہ مخلص ہے، جو اپنے ایک بندے سے 70 موت جتنی محبت کرتا ہے، ہمیں اپنے حقیقی اللہ رب العالمین کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔